عموماً جب ہم خاندانی رشتوں کی یا خون کے رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی ایک بڑی واضح اور ٹھوس حقیقت ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، ایک ایسی حقیقت جس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ ہاں بالکل، ویسے جیسے کوئی لیبارٹری کی رپورٹ ہو۔ آج کل کے دور میں تو یہ اور بھی آسان ہو گیا ہے نا، ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، رپورٹ سامنے آئی اور سائنس نے مہر لگا دی کہ یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کا کنبہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی قطعی حقیقت سمجھی جاتی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کافی حد تک فطری بھی ہے، کیونکہ ہم انسانوں کو چیزوں پر باقاعدہ لیبل لگانا، ان کی درجہ بندی کرنا بہت پسند ہے۔ صحیح۔ جب بات حیاتیات اور خون کی آتی ہے تو ہمیں ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ کم از کم یہ رشتے تو مستقل ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ اس بایولوجیکل یا حیاتیاتی یقین کی بنیادوں کو بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت مختلف زاویہ ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے منظرنامے کو دیکھیں گے جہاں وہ ڈی این اے اور خون کے رشتوں والی روایتی سوچ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور ہم یہ سب ایک تاریخی اور الہامی ماخذ کے ذریعے سمجھیں گے۔ جی بالکل، آج ہم سورت ہود کی آیات 46 اور 47 کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ دو آیات ایک انتہائی گہرے، صدمے سے بھرپور اور معنی خیز مکالمے کو بیان کرتی ہیں جو حضرت نوح اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا۔ اور دیکھیں، اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف ایک قدیم تاریخی واقعے کو دہرانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم دراصل اس واقعے کے اندر چھپے ان عالمگیر اصولوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے آج کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی اصل بنیاد آخر ہے کیا، انسانی علم کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کسی انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی کو توڑا جائے تو اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آج ایک بہت ہی حیران کن اور جذباتی لحاظ سے انتہائی مشکل موڑ سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا موڑ جو کسی بھی انسان کے لیے تصور کرنا مشکل ہے۔ ذرا منظر کو ذہن میں لائیں، ایک طرف سیلاب ہے، طوفان ہے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ سے اپنے بیٹے کو بچانے کی التجا کرتا ہے، اور جواب میں آیت 46 کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ تیرے اہل یعنی خاندان میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بھاری جملہ ہے۔ رکیے، ذرا اس بات کی شدت کو محسوس کریں۔ ایک باپ کو، اور وہ بھی ایک جلیل القدر نبی کو، یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنا سگا بیٹا تمہارے خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ حیاتیاتی طور پر تو وہ بیٹا ہی ہے نا، خون تو اسی کا ہے۔ کلام الہی یہاں حیاتیات کو یکسر مسترد کیوں کر رہا ہے؟ میں کہوں گی کہ یہ واقعی انسانی عقل کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ ہم جس چیز کو خاندان سمجھتے ہیں، کلام الہی اسے خاندان ماننے سے سرے سے انکار کر رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو یہاں دراصل خاندان اور رشتے کی تعریف کو جڑ سے بدلا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی تعریف ہی تبدیل ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ تمہارا خون نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، یعنی اس کے اعمال اور اس کا کردار درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فکری انقلاب ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اعمال کی بنیاد پر خون کا رشتہ کالعدم ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت سخت اور سچی بات ہے، بے رحم اصول محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو ایسا لگ سکتا ہے، لیکن ہم تو ہمیشہ سے یہ سنتے آئے نا کہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ کیا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نظریہ اور عمل خون سے بھی زیادہ گاڑھے ہیں؟ میں اس کو بے رحم نہیں بلکہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ اصول کہوں گی۔ اسکرپٹ یا کائنات کا قانون جس طرح کام کرتا ہے وہ جذباتی وابستگیوں پر نہیں بلکہ اصولی وابستگیوں پر کھڑا ہے۔ اصولی وابستگی۔ اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں۔ جب کوئی شخص ایک خاص نظریے، ایک خاص مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کیا، تو ان کی وراثت جائیداد تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں۔ ان کی وراثت وہ نظریہ اور وہ پیغام تھا۔ اب اگر ان کا اپنا بیٹا اس نظریے کا ہی باغی ہو تو وہ اس روحانی اور نظریاتی وراثت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں
کیا ہم اسے کسی عام فہم مثال سے جوڑ سکتے ہیں؟ جی ضرور، بتائیں۔ فرض کریں کسی پروفیشنل سپورٹس ٹیم کا ایک کھلاڑی ہے، وہ پیدائشی طور پر اسی کلب کے اکیڈمی سسٹم سے نکلا ہے، اس نے اسی کلب کی جرسی پہنی ہوئی ہے اور اس کا معاہدہ بھی اسی ٹیم کے ساتھ ہے۔ صحیح، ایک پکا ممبر ہے۔ ہاں، لیکن جب وہ میدان میں اترتا ہے تو وہ مسلسل مخالف ٹیم کو پاس دیتا ہے، جان بوجھ کر اپنے ہی گول میں بال ڈالتا ہے اور اپنی ٹیم کو ہرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ٹیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسے ٹیم کا حصہ مانتا رہے گا کہ اس نے ہماری جرسی پہنی ہوئی ہے، یقیناً وہ کہے گا کہ یہ کھلاڑی ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ مثال اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے کافی حد تک مددگار ہے، لیکن یہاں معاملہ ایک کھیل سے یعنی بہت آگے کا ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ اسپورٹس ٹیم میں تو صرف ایک میچ ہارنے کا خطرہ ہوتا ہے نا، یہاں بات روحانی بقا اور کائنات کے ابدی قوانین کی ہو رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ کلام الہی یہ واضح کر رہا ہے کہ جب نظریاتی، اخلاقی اور روحانی ہم آہنگی سرے سے موجود ہی نہ ہو تو جسمانی اور خونی رشتے اپنی اصل اہمیت مکمل طور پر کھو دیتے ہیں۔ یعنی وہ رشتہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، ایک عملے غیر صالح انسان کو اس کے اپنے خاندان کے دائرے، اس کی وراثت اور اس کے روحانی تحفظ کے حصار سے ہی باہر کر دیتا ہے۔ وہ رشتہ جو صرف ڈی این اے کی حد تک محدود ہو اور اس میں کردار کی سانجھ نہ ہو، وہ رشتہ کسی بحران میں کام نہیں آتا۔ کسی طوفان میں کام نہیں آتا۔ بالکل، یہ تو واقعی ہمارے روایتی خاندانی تصورات کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ اگر یہ اصول اتنا ہی واضح اور اٹل ہے اور اعمال ہی سب کچھ ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں بات ہی کیوں کی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تو ایک نبی تھے، ان کا فہم، ان کی سمجھ بوجھ تو عام انسانوں سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ انہیں تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کا بیٹا نافرمان ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک ناممکن چیز کی التجا کیوں کی؟ یہ ایک انتہائی شاندار اور منطقی سوال ہے، اور دیکھیں یہی وہ مقام ہے جو ہمیں اس واقعے کے دوسرے سب سے اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ علم کی حدود ہے۔ بالکل، انسانی علم کی محدودیت۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انبیاء بھی آخرکار انسانی ہوتے ہیں اور انسانی فطرت میں اپنے بچوں کے لیے ایک شدید محبت اور امید پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک باپ کی محبت؟ جی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک باپ کی نظر سے دیکھا۔ ان کی نظر اس کے ظاہری وجود پر تھی، انہیں امید تھی کہ شاید آخری لمحے میں وہ سنبھل جائے۔ یعنی ایک باپ کی محبت نے ان کے موضوعی یا آبجیکٹو تجزیے پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں کہوں گی کہ کسی حد تک جی ہاں، یہ انسانی فہم کی وہ حد ہے، ایک لمٹ ہے جہاں جذبات حقائق کو دھندلا دیتے ہیں، اور اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں ایک بہت سخت اور واضح تنبیہ آتی ہے۔ کیا تنبیہ ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس مجھ سے وہ مت مانگ جس کا تجھے علم نہیں، اور مزید کہا گیا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ اوہ، یہ بات بہت حیران کن ہے۔ ہم عموماً دنیا میں کیا سنتے ہیں؟ یہی نا کہ سوال کرنا علم کی کنجی ہے، تجسس اچھی چیز ہے۔ ہاں بالکل، یہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو مانگیں، سوال کریں، لیکن یہاں تو سوال کرنے یا کم از کم کسی خاص قسم کا مطالبہ کرنے پر سختی سے روکا جا رہا ہے، اور وہ بھی لفظ جاہل کا استعمال کر کے۔ کیا سوال کرنا جہالت ہے؟ اس لفظ جاہل یا جہالت کو یہاں روایتی معنوں میں سمجھنا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام الہی میں یہاں جہالت کا مطلب پڑھے لکھے نہ ہونا یا معلومات کا نہ ہونا نہیں ہے۔ یہاں جہالت کا مطلب ہے اپنی حقیقت اور اپنے علم کی حدود کو نہ پہچاننا۔ اچھا، اپنی لیمٹس کو نہ جاننا۔ بالکل، جب کوئی انسان اپنے محدود علم، اپنی وقتی اور سطحی معلومات اور اپنے جذباتی لگاؤ کو بنیاد بنا کر کسی ایسی چیز پر اصرار کرتا ہے جس کی پوری حقیقت وہ نہیں جانتا، تو وہ علم نہیں بلکہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ سوال کرنا برا نہیں ہے، لیکن بغیر مکمل ادراک کے اپنے محدود زاویے کو حتمی سچائی مان کر کائنات کے خالق سے ضد کرنا یا مطالبہ کرنا، یہ خطرناک ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے دور کی کسی کارپوریٹ یا دفتری مثال سے سمجھنا چاہیں تو جی بتائیں۔ تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی کمپنی کا کوئی جونیئر مینیجر سیدھا سی ای او کے پاس جائے اور کسی ایسے شخص کو پروموٹ کرنے کی یا اس کی نوکری بچانے کی بھرپور سفارش کرے جو اس کا بہت اچھا دوست ہو۔ صحیح، جذباتی ہو کر۔ ہاں، وہ مینیجر اپنے جذبات میں آ کر کہہ رہا ہو کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اسے مت نکالیں،
لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ شخص اصل میں کمپنی کا انتہائی حساس ڈیٹا حریف کمپنیوں کو بیچ رہا ہے۔ واو، کیا بات ہے! وہ جونیئر مینیجر تو اپنی طرف سے ہمدردی کر رہا ہے نا، لیکن اس کی یہ ہمدردی لا علمی پر مبنی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی سفارش پوری کمپنی کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ سی او کے پاس پوری تصویر یا بگ پکچر ہوتی ہے، جبکہ مینیجر صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ بالکل اسی طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا حال دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مطلق حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہ اس بیٹے کے باطن، اس کے نظریاتی کفر کے پختہ ہونے اور اس کے اعمال کے حتمی اور تبخر نتائج کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسی چیز تھی جو نوح علیہ السلام نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ جی، اللہ جانتا تھا کہ اس شخص کے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اور اس کی مزید زندگی صرف فساد کا باعث بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو التجا یا جو سوال ہمیں بظاہر بہت معصومانہ، محبت بھرا اور ہمدردانہ لگتا ہے، وہ حقیقت کے بڑے کینوس پر انتہائی خطرناک اور لا علمی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر اپنی زندگیوں میں بھی تو یہی کرتے ہیں نا۔ ہم اپنے جذبات کے قیدی بن کر ان چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جو ہمیں اس وقت ٹھیک لگتی ہیں۔ ہاں، ہم تو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تصویر کا صرف ایک کونا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مستقبل کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنے ہی نقصان کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ واقعی یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مطلق علم صرف اس ذات کے پاس ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرے، بلکہ سب سے بڑی دانشمندی یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا۔ بالکل صحیح۔ اپنی فکری حد کو تسلیم کر لینا۔ یار، یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، عملی زندگی میں اتنا ہی مشکل ہے۔ آج کل کے دور کو ہی دیکھ لیجئے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو ہر انسان ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے وہ ہر موضوع کا ماہر ہو۔ ہاں، سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ چاہے وہ سیاست ہو، معاشیات ہو، سائنس ہو یا مذہب، یہ مان لینا کہ مجھے نہیں معلوم یا میرا علم محدود ہے، یہ جملہ بولنا آج کل کسی بھی انسان کے لیے انا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی انسانی انا کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب انسان کو یہ گمان ہو جائے کہ اس کی محدود سوچ ہی کل کائنات کا سچ ہے، تو وہ سیکھنے اور سمجھنے کے دروازے خود پر بند کر لیتا ہے۔ بالکل، پھر وہ کچھ نیا نہیں سیکھ سکتا۔ اور اسی لیے یہ آیات ہمیں صرف علم کی حدود نہیں بتاتی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب اس انا پر ضرب پڑے، جب حقائق سامنے آ جائیں، تو پھر انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ جس کا رتبہ ایک عظیم نبی کا ہو، یہ سخت الفاظ میں احساس دلایا جائے کہ تمہارا مطالبہ لا علمی پر مبنی تھا، تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ سوال ہمیں براہ راست آج کے اس تفصیلی جائزے کے تیسرے اور شاید سب سے جذباتی حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سورۃ ہود کی آیت 47، جہاں حضرت نوح کا بے مثال اور انتہائی عاجزانہ رد عمل موجود ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ پچھلی تمام بحث کا اصل نچوڑ یہی آیت ہے، کیونکہ یہ ہمیں نظریے اور علم سے نکال کر براہ راست عمل اور رویے کی طرف لے آتی ہے۔ بالکل۔ تنبیہ سننا ایک بات ہے، لیکن اس تنبیہ پر کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اصل امتحان یہ ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کوئی جذباتی جواز پیش نہیں کیا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ، میری تو پدری شفقت تھی، میں نے تو اتنے 100 سال تیری تبلیغ کی ہے، کیا مجھے اپنے ایک بیٹے کی رعایت بھی نہیں مل سکتی؟ بالکل کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں کہا، کوئی اگر مگر نہیں کیا۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے اندھیرے میں چلتے ہوئے اچانک آپ کا ہاتھ کسی انتہائی گرم دہکتے ہوئے چولہے کو چھو لے۔ اوہ صحیح۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ چولہا یہاں کیوں رکھا ہے، یہ اتنا گرم کیوں ہے، میرا ہاتھ جلنے کی کیا سائنسی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں سوچتے۔ نہیں نا۔ آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا ہاتھ پوری طاقت سے پیچھے کھینچتے ہیں کیونکہ آپ کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی بالکل یہی کیا۔ کیا بات ہے! جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ لا علمی کے خطرے کے قریب ہیں، انہوں نے فوراً بغیر کسی تاخیر کے کہا، اے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ سلام کا یہ رد عمل دراصل انسانی عاجزی کی انتہا ہے۔
आजिज़ी की इंतहा, बिल्कुल। وہ یہ نہیں چھپا رہے کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے نہ صرف اپنی لا علمی کا اعتراف کیا بلکہ اپنی اس محدودیت سے اللہ کی پناہ مانگی۔ صحیح۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرا علم، میرا فہم اور میرے جذبات مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے مجھے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہیے۔ لیکن دیکھیں، انہوں نے بات یہاں ختم نہیں کی۔ ہاں، اس آیت کا اگلا حصہ بھی تو ہے۔ جی، اس آیت کا اگلا حصہ انسان کی روحانی بقا اور اس کے وجود کا سب سے بنیادی اصول بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے آگے کہا کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لفظ خاسرین استعمال ہوا، یعنی خسارہ پانے والے، تباہ ہونے والے۔ یہ ایک بہت گہرا اور ہلا دینے والا اقرار ہے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص جس نے صدیاں صبر میں گزار دیں، جو مقرر ترین ہستیوں میں سے ہے، 950 سال کی تبلیغ ہے۔ بالکل، اور وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر تیری رحمت اور مغفرت میرے شامل حال نہ رہی تو میرا سارا علم، میرا سارا رتبہ مجھے خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک طرح کی روحانی مساوات ہے۔ انسان کی اپنی کوشش، اس کا اپنا محدود علم، اگر اس میں سے اللہ کی رحمت اور بخشش کو نکال دیا جائے تو جواب ہمیشہ صفر آتا ہے، بلکہ صفر سے بھی کم، یعنی مکمل خسارہ۔ یہ بات سن کر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں کتنا غرور کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے پر، اپنی ڈگریوں پر، اپنی ہوشیاری اور اپنے تجزیوں پر دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہر چیز کا مرکز ماننے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حقیقی علم تو انسان کو مغرور کرتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، حقیقی علم ہمیشہ انسان کو عاجز بناتا ہے۔ وہ اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ کائنات کے حقائق اتنے وسیع، اتنے گہرے اور اتنے پیچیدہ ہیں کہ میرا علم ان کے سامنے سمندر میں قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان کو اپنی اس حیثیت کا شعور مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نظریات پر ضد نہیں کرتا، وہ حق کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ مجھے یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی غلطی مان لینے میں ایک عجیب سی طاقت اور وقار چھپا ہوا ہے۔ ہاں، جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی یا یہ کہہ دیا کہ مجھے پوری بات کا علم نہیں تھا اور میں غلط تھا تو اس سے میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے۔ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن گیا ہے۔ ہاں، لیکن نوح علیہ السلام کے اس فوری اعتراف نے ان کے مرتبے کو کم نہیں کیا، بلکہ ان کی عظمت اور ان کے شعور کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ اندرونی مضبوطی کی علامت ہے۔ میں متفق ہوں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب حق سامنے آ جائے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی معلومات ادھوری تھیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنی سابقہ رائے پر اڑے رہنا اور جھوٹی انا کی تسکین کرنا جہالت ہے، اور اس انا کو ایک طرف رکھ کر فوراً حق کو تسلیم کر لینا اور اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہی اصل حکمت اور دانشمندی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری نشست کو، اس گہرے جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے 3 بہت واضح، طاقتور اور زندگی بدل دینے والے اصول ابھر کر آتے ہیں۔ جی، وہ کیا ہیں؟ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کی حقیقی وابستگی، اس کی پہچان اور اس کے رشتے کی اصل بنیاد اس کے اعمال، اس کا کردار اور اس کا نظریہ ہے۔ صرف خون، نسل یا ڈی این اے کی بنیاد پر کوئی رشتہ دائمی نہیں ہوتا۔ برے اعمال اور نظریاتی دوری قریب ترین خونی رشتوں کو بھی بے معنی کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسرا اہم اصول یہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کی، ہمارے فہم کی ایک بہت سخت حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ جی، ہم چیزوں کے ظاہری پہلو اور وقتی اثرات تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی مکمل حقیقت اور انجام صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے محدود علم اور جذباتی وابستگیوں پر اندھا اعتماد کر کے حتمی فیصلے صادر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہم غلطی پر تھے یا ہمارا موقف لا علمی پر مبنی تھا، تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی۔ ہاں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی لیکن کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، عاجزی اختیار کرنا اور فوراً درست راستے کی طرف لوٹ آنا۔ یہی رویہ انسان کو غرور کی تباہی اور خسارے سے بچاتا ہے۔ اور آج کے اس دور کی اگر بات کی جائے جسے ہم معلومات کا سیلاب یا انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، اوہ ہاں،
ہر طرف سے خبریں ہی خبریں۔ جہاں ہر طرف سے خبروں، تبصروں اور تجزیوں کی بھرمار ہے، ایسے میں یہ رویہ اپنانا کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں، خاموش ہوں اور خود سے یہ اعتراف کریں کہ ہماری معلومات کا دائرہ کتنا محدود ہے۔ بہت ضروری ہے۔ یہ رویہ نہ صرف ہمیں ذہنی الجھنوں سے بچا سکتا ہے بلکہ معاشرے میں ایک تحمل اور برداشت کی فضا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، اپنی محدودیت کا اعتراف دراصل ایک بہت بڑا ذہنی اور روحانی سکون لے کر آتا ہے۔ اب جب ہم اس گفتگو کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں، میں ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پچھلی تمام بحث سے جڑا ہوا تو ہے، لیکن ہمیں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا زاویہ ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کو کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح کلام الہی نے اعمال اور نظریاتی ہم آہنگی کو حیاتیاتی یا خون کے رشتوں پر فوقیت دی۔ آج کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں خاص طور پر سیاسی، سماجی اور نظریاتی معاملات پر لوگ کس قدر شدید تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ ہاں، اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خاندانوں کے اندر، قریبی رشتہ داروں کے درمیان محض نظریاتی یا سیاسی اختلافات کی بنیاد پر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو کہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا انسان شعوری یا لاشعوری طور پر اس قدیم اصول کو اپنے منمانے طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظریاتی وابستگی خون سے زیادہ اہم ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف کلام الہی کا یہ اصول ہے جو برائی اور باطل نظریات کے خلاف رشتوں کی حد بندی کرتا ہے، اور دوسری طرف اسی کلام الہی میں صلہ رحمی اور خاندانی رشتوں کو جوڑے رکھنے کی بے پناہ تاکید بھی ہے۔ بالکل، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج کے اس پیچیدہ دور میں یہ لکیر کہاں کھینچیں؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں غیر مشروط خاندانی محبت کو برقرار رہنا چاہیے، اور وہ کون سی حد ہے جہاں نظریاتی، اخلاقی یا اصولی اختلافات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس رشتے کی نوعیت پر دوبارہ غور کرنا پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت کٹھن سوال ہے۔ کیا ہم محض اپنے ذاتی اور سطحی نظریات کو حق مان کر اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، یا واقعی کسی اعلیٰ اخلاقی اصول کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یہ وہ تفریق ہے جسے سمجھنا آج کے دور کے ہر انسان کے لیے شاید سب سے بڑا اور مشکل چیلنج ہے۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا تقاضا کرتا ہے۔ سننے والے اس پر ضرور غور کر سکتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے اتنا ہی۔